السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں فواد خورشید۔ سپریم کورٹ کی طرف سے ڈسکا بائی الیکشن کا فیصلہ آ گیا۔ اب پورے حلقے میں بائی الیکشن ہوگا۔ اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے اس کو انہوں نے سپورٹ کیا، اپہیلڈ کیا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ صرف مخصوص حلقوں پہ بائی الیکشن کرائے جائیں، وہ مسترد کر دیا گیا۔ اب اس موقع پہ ظاہری بات ہے پوائنٹ سکورنگ اور پولیٹیکل بات چیت تو ہوتی ہے۔ پی ایم ایل این نے اس کو اپنی فتح تعبیر کی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ آئیں اور بائی الیکشن میں ہم آپ کو پھر شکست دیں گے۔ فردوس عاشق اوان نے بھی اس کا جواب دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے سے بھی زیادہ ووٹ ہم لیں گے، اور علی اسد ملی، عثمان ڈار، جو علی اسد ملی جو کہ امیدوار بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہو ہم جیتیں گے۔ عثمان ڈار کا بھی یہ تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کی یہ فتح ہوئی ہے لیکن ہم اداروں پہ تنقید نہیں کریں گے۔ پی ایم ایل این نے کافی اس پہ بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف یہ بائی الیکشن اور ری الیکشن نہیں ہونے چاہیے NA-75 میں، بلکہ جو اس میں ملوث لوگ ہیں جن کی وجہ سے دوبارہ ہو رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ آج پی ایم ایل این کا بھی ایک اجلاس ہوا جس میں بات چیت ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے تنقید کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے رول کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا کہ پی ایم ایل این اپنے آپ کو مضبوط کرے اور اپنے زور بازو پہ کچھ کرے۔ یہ تو سارے معاملات جو سیاست کے تھے وہ چل رہے تھے۔ آج ایک پرائم منسٹر نے بھی اجلاس کی صدارت کی جس میں انڈیا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں اظہار خیال ہوا۔ اس میں ایک دفعہ پھر پاکستان نے ریٹریٹ کیا ہے جب تک کشمیر کی جو 5 اگست 2019 سے پہلے والی سچویشن ہے وہ بحال نہیں ہوتی، کوئی تجارت نہیں ہوگی اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اس پہ بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گی پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما ساحرہ افضل تارڑ، سیزن ڈپلومیٹ اشرف جہانگیر قاضی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور پروگرام کے آخر میں اخوت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر امجد سے بات کریں گے کہ غریبوں کے لیے کیا اقدامات اور رمضان کے لیے ان کا کیا پلان ہے۔ لیکن آغاز گفتگو کریں گے ساحرہ افضل تارڑ سے۔ میرے ساتھ موجود ہے ابھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما ساحرہ افضل تارڑ صاحبہ، وفاقی وزیر بھی رہ چکی ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ساحرہ صاحبہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میم، آج تو ایک ڈسکا والی خبر، تو پی ایم ایل این والے بڑے خوش تھے کہ ڈسکا کے لیے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار ہے اور اب پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوگا۔ تو اس پہ آپ کی پارٹی کی اب کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کہ سپریم کورٹ نے بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھا، اور جب الیکشن کمیشن والوں نے ان تمام پریزائڈنگ آفیسرز کی جو لوکیشن تھی وہ سپریم کورٹ میں دی اور جب حالات بتائے، تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے فیصلہ دیا۔ مجھے ایک دم خیال آیا کہ جب انہوں نے یہ الیکشن کہا تھا کہ ابھی اس کو نہیں کرانا، تو جو پی ٹی آئی کے امیدوار صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے یہ ہماری اخلاقی فتح ہے، تو آج پتہ نہیں ان کی کون سی فتح ہوگی، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ دسکے کا رزلٹ ہمیشہ کی طرح یہ این اے جو ہے یہ مسلم لیگ نون جیتتی ہے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن جب ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں فتح ہوگی، اور دیر آئے درست آئے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ادارے میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں، یہی ہمارا سٹانس ہے اور یہی ہمارا بیانیہ ہے۔ یہ تو اچھی خبر ہے، لیکن جی اس سے پہلے کچھ بری خبریں بھی آپ لوگوں کو ملی۔ جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا جو اچھا مومنٹم کیری کر رہا تھا، اس میں بھی پھر دراریں آ گئیں۔ پیپلز پارٹی نے کچھ فیصلے کیے جس میں مسلم لیگ نواز نے بڑا سخت موقف رکھا۔ آج پی ایم ایل این کی بھی ایک مشاورتی اجلاس تھا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سینئر لیڈرشپ تھی، اس میں بھی اس کا ذکر ہوا۔ تو اس کی اندرونی کہانی ہے کیا آپ لوگ پی ایم ایل این کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں جی، اس کی کوئی اندرونی کہانی نہیں ہے۔ میں تو آج اپنے حلقے میں ہوں، مجھے ابھی اس اجلاس کا تھوڑا بہت ہی پتہ چلا ہے۔ بات یہ ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب کو ہمیشہ سے اندازہ ہے کہ حالات، ہر پارٹی کا ایک اپنا موقف تھا، ہم مختلف جماعتیں بلکہ جو ماضی میں ایک دوسرے کی حریف رہی ہیں ہم اکٹھے تھے، اور مقصد ہمارا ایک ہی تھا، اور وہ مقصد تھا اس حکومت کو ہٹانا اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو وقت ہے نا وہ خود ثابت کر رہا ہے کہ کون کہاں ہے۔ ہم پہ بھی جو الزام لگتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں اور ہم نے فوجی عمر کی گود سے ایک جنم لیا، اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ہمیشہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کہتی تھی،
لیکن مجھے افسوس ہمیں یہ ہے کہ بہت تھوڑے کے لیے پیپلز پارٹی نے یہ کمپرومائز کیا اور باپ کا ووٹ لیا. باپ کون ہے, وہ کس کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں, وہ جماعت کیسے بنی, اب یہ ایک حقیقت ہے. اور جس طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب نے خود کہا کہ سنجرانی صاحب کا ان کو بھی فون آیا تھا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس مار پہ تھے کہ کون یہ 3 ووٹ لے اور ہم پھر بعد میں کہیں کہ یہ ہے جی آپ کا پی ڈی ایم اور یہ ہے آپ کا اتحاد. سو ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ جو انحصار ہے وہ ہمیں خود پہ کرنا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون ماشاءاللہ اتنی بڑی جماعت ہے. باقی یہ ہے کہ اپوزیشن کو ہم ہمیشہ ساتھ لے کے چلیں گے, آگے بھی اگر ہو سکا تو جتنا ممکن ہوا ہم کریں گے. لیکن پنجاب میں تبدیلی کی بات ہو, وفاق میں تبدیلی کی بات ہو, دیکھیں 87 ووٹ ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیے اور کسی نے چون چرا نہیں کی. اور سینٹ میں بھی جتنے ہمارے ووٹ تھے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو گئے. ان کے خود ہی اپنے انہوں نے کہا کہ مور جنہوں نے لگائی وہ کون تھے. یعنی اب یہ اپوزیشن میں بھی اب رول ریورسل جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہو گیا ہے کہ جو پہلے پی ایم ایل این تھی اب پیپلز پارٹی ہو گئی اور جو پیپلز پارٹی والی پالیسیز ہیں وہ پی ایم ایل این کی ہیں. اچھا, اس میں لیڈرشپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ابھی آن گراؤنڈ مریم نواز واز آن دا فور فرنٹ, ابھی تھوڑی سی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے تھوڑا سا وہ پیچھے ہیں. لیکن مریم کو آپ کیسے ایویلیویٹ کرتی ہیں؟ کیا انہوں نے پارٹی کو ٹھیک چلایا جو ڈائریکشن تھی, یا کچھ فیصلے اور بہتر بھی ہو سکتے تھے؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ مریم نے پارٹی کو نہیں چلایا, پارٹی کو میاں نواز شریف ہی چلا رہے ہیں. وہ جو ان کی پالیسی تھی وہی سارے فالو کرتے ہیں. ایون شہباز شریف صاحب بھی جو بھی ان کی دل تھا, جو بھی ان کا نظریہ تھا, وہ جو بھی چاہتے تھے, الٹیمیٹلی پارٹی وہی ہوا کیونکہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. مریم صاحبہ نے وہ کیا جو میاں نواز شریف نے کہا, اور الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ وہ کیا ہے, وہ پاکستان کا مفاد ہے. دیکھیں, کوئی کسی کی ذات کی بات نہیں کر رہا. بات یہ نہیں ہو رہی کہ میاں نواز شریف کو اہل قرار دیں, بات یہ نہیں ہو رہی کہ مریم نواز اور شہباز شریف پہ کیسز کو ختم کیا جائے. مطلب بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. جس طریقے سے یہ ملک چلایا جا رہا ہے, مطلب پچھلے 2-3 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں کیا یہ پاکستان کے لیے پوری دنیا میں پی آئی اے کا جہاز گراؤنڈ ہوتا ہے تو اس کی حالت آپ کے سامنے ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم پیکج کرتے ہیں, حالات آپ کے سامنے ہیں. آپ نے 3 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے ایک سمری کی, اپنے ہی وزیر اعظم نے, اور جو سو کالڈ فائنانس منسٹر ایڈ ہاک آپ نے لگائے, انہوں نے آ کے اعلان کیا. اگلے دن کابینہ نے جی نامنظوری. مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں کہ کوئی ایک ایسی چیز جس کو یہ کہیں گے, اب یہ اس کو کہیں گے نہیں کہ ہماری کیبنٹ آزاد ہے, وہ کر سکتی ہے. کیا جو پہلا فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم نے کیا تھا؟ یہ کیا مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے. جن کو آگے بنانا چاہتے ہیں شوکت ترین صاحب, وہ کہتے ہیں میرے نیب کے کیسز ختم کریں. سو جس ملک کا وزیر اعظم کرونا ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے جی کرونا نہیں, اب وہ اجلاس. سو یہ جو مذاق ملک کے ساتھ ہو رہا ہے نا, ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. میاں نواز شریف یا مریم نواز یا شہباز شریف یا میں, ہم کوئی اپنی جنگ نہیں لڑ رہے. اچھا میم, ایک بڑا الیکشنز کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. اب ایک پارلیمانی کمیٹی بنا رہے ہیں, پارلیمنٹ میں اسپیکر صاحب وہ بنا رہے ہیں, اس میں اب انڈیویجول جماعتوں کو, پہلے پی ڈی ایم کے فورم سے اس کا جواب ہونا تھا, اب راجہ پرویز اشرف سے بھی آج بات کی ہے, پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم جواب دیں گے. پی ایم ایل این کا الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے کیا موقف ہے, اور آپ لوگ کیا اس میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر یہی چلتا رہا الیکشن تو پھر اسی طرح ہوں گے. آپ نہیں دیکھیں, ابھی تک ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. کل کو کیا فیصلہ ہوتا ہے, کیا اپنے فورم پہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکلی ہے نا, باقی تو 8-9 جماعتیں ہیں, اور وہ جماعتیں چاہے ان کی پارلیمنٹ میں کم نمائندگی ہے یا ویسے وہ ایک پوری نیشنلسٹ اور پورے ملک سے وہ جماعتیں ہیں, تو وہ جو فیصلہ کریں گی ظاہر ہے وہی ہوگا. اور میں یہ ابھی قبل اس وقت آپ کو یہ کہوں کہ ہم یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, تو ہم نے تو پہلے یہ فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا تھا کہ کسی ریفارم کے لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اچھا, اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کے حوالے سے, جو قومی اسمبلی میں ہے شہباز شریف صاحب, ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹس نہیں آ رہی. وہ اب حمزہ شہباز تو باہر آ گئے ہیں, اب شہباز شریف آ کر کیا وہ زمام کار اب سنبھالیں گے پارٹی کی؟ دیکھیں, میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا
शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो कायद हैं, पॉलिसीज जो हैं वो उनकी होती हैं। शहबाज शरीफ साहब से वो जो भी तरीक़ेकार है और जिस तरीके से भी वो आपस में सलाह मशवरा करते हैं, शहबाज साहब जब आ जाएंगे या अगर अभी भी अंदर हैं तो हर चीज में उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। या शहबाज साहब कोई फैसला करते हैं तो वो बड़े मियां साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो हमारी पार्टी में जितनी भी सीनियर लीडरशिप है ना, इन दोनों के अलावा इंक्लूडिंग हमजा, मरियम, अब्बासी साहब हो गए, एहसन इकबाल हो गए, अच्छा सो ये सारे जो फैसले होते हैं ना, इतना फ्रीक्वेंट शायद पीएमएलएन कभी नहीं उसने कंसल्टेशन की और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल में जितनी अब हो रही है। आजकल उसका टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर किसी में मियां नवाज शरीफ शामिल होते हैं। फिर जो भी बंदा जेल में शहबाज साहब को मिलने जाता है, वो जो भी मीटिंग होती है वो उसकी रोएदाद बताते हैं। अब तो हमजा भी बाहर है जी। तो ये कहना कि कोई आके क्या करेगा, पार्टी की पॉलिसीज एक ही होंगी और अगर उनमें तब्दीली आएगी तो वो भी कंसेंसस से आएगी। अच्छा मतलब मैंने ठीक है, आपने कहा कि इत्तेफाक राय होगा। मरियम नवाज क्या बाहर जाएंगी अपने वालिद के पास लंदन में? मेरा ख्याल है मरियम कह चुकी हैं कि ये प्लेट में रख के भी उनको टिकट देंगे तो वो नहीं जाएंगे। नहीं, पहले भी इस तरह की बात हुई, होता है कि बाद में फिर यही क्लिप चलते हैं कि लेकिन अगर जाएंगी, देखें अगर वो जाएंगी ना, अभी तक उनका कोई इरादा नहीं है और अगर वो जाएंगी तो जाहिर है जो भी फैसला होगा तब चली जाएंगी। लेकिन अब पीएमएलएन का अगले का आप देखते हैं ना कि बेसिकली जो पार्टी होती है, जमात होती है, इलेक्टोरल। अल्लाह की मेहरबानी से मैं एक चीज आपको बताऊं, पीडीएम में पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा एक अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुझे नहीं लगता कि पीडीएम का इत्तेहाद से या निफाक से या इत्तेफाक से इस हुकूमत को कोई सहारा मिलेगा। आप मुझे बताएं, हम रोज सुनते हैं कि पीडीएम में दरार पड़ गई, क्या इस हुकूमत की साख्त बेहतर हुई? ये तो हर आने वाले दिन के साथ और अपने फैसलों के साथ किसी को इस वक्त पीडीएम याद भी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर पे बात हो रही है, चीनी पे बात हो रही है, बिजली के बिलों पे बात हो रही है। सो हमारे जो अवामी इश्यूज अपनी हैं, फिक्र करें। अच्छा, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, कोरोना का भी चल रहा है मैम। आप वजीर सेहत भी रह चुकी हैं। जो कोरोना वाले में, इसमें क्या कोई सजेशन, कोई आपकी तरफ से मशवरा हुकूमत को कि इसको कैसे और मजीद बेहतर करें? आज जी हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया है और पाकिस्तान को भी उसने उस रेड लिस्ट में डाल दिया। मैं एक ही बात करूंगी कि मैं हमेशा, क्योंकि सेहत एक ऐसा शोबा है, मैंने पोलियो को डील किया है। हमारे जमाने में एक, आपको याद है, अबूला आया था, फिर स्वाइन फ्लू आया था। ये एक ऐसी चीज है कि मुझे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, हमें अपनी लिमिटेशंस का भी पता है, जितने फंड, लेकिन इसके बावजूद ये हुकूमत कोरोना को, कोविड को एक आम आदमी तक बताने में कासिर रही है कि ये कितना बड़ा थ्रेट है। क्या करना चाहिए? देखें अब क्या करना चाहिए, अब तो आपकी पूरा हेल्थ सिस्टम अभी भी ये क्या कर रहे हैं। देखें जिन लोगों में ये वैक्सीन की जो कह रहे हैं, पूरी दुनिया में वैक्सीन लोगों को मुफ्त लग रही है। इन्होंने वैक्सीन के बारे में भी जो लोगों की राय है ना, वो किसने उसकी करनी थी? पाकिस्तान में कोई भी जब आप हेल्थ इशू होता है ना, तो उसके लिए लोगों की काउंसलिंग की जरूरत है। इन्होंने जो तबका वैक्सीन लगवा रहा है ना, वो इशू उसका नहीं है। आपके वो इलाके स्मार्ट लॉकडाउन मैंने इधर ही सुना है, दुनिया में कहीं स्मार्ट लॉकडाउन नहीं हुआ। अब जो वैक्सीन का स्कैंडल आ रहा है, 550 डोजेज सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल में, उनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। एक वैक्सीन की इन्होंने डोज खुद नहीं खरीदी। अरबों रुपया सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के और चीजों के लिए रिलीज हो जाते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए कोई पैसा नहीं है। तो मेरी इनका एक ही मशवरा है, कंसेंसस डेवलप करें, इम्पोज करें वो पॉलिसी, और जो लॉकडाउन करना है, कुछ करना है, इन्होंने उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा। लोग पैसे दे के आउटडोर शादियां करा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिली हुई है, पुलिस वाले साथ मिले हुए हैं। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती कि फिर वो एतराज आ जाएगा। मुझे ये बताएं कि आज भी शादियां हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं, वो इनसे पूछें। पता कोई रिट ऑफ गवर्नमेंट की रिट नहीं है। यानी दो चीजें आपने कहा है कि कोरोना के लिए पहनाएं लोगों को, ट्रैफिक वालों को दें कंपल्शन। मतलब ये आपको पता है, हमारा एक मिजाज है
اگر آپ کاروبار بند نہیں کر سکتے تو لوگوں کے لیے یہ ضروری کریں کہ وہ SOPs فالو کریں. تعلیمی ادارے نہیں کھول رہے. تو دنیا میں کچھ بھی اگر ہو رہا ہے نا، ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں. بنگلہ دیش جیسے ملک نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کی ویکسین خرید لی ہے، ہم نہیں خرید سکتے. یعنی آپ کا جو مشورہ اس میں ہے کہ ویکسین خریدیں، مفت میں لگائیں اور لوگوں کو اس کا آگاہی کریں تاکہ جو ابہام ہے اس کو بھی کریں اور جو SOPs ہے اس پہ سختی کریں. جو یہ اناؤنس کرتے ہیں نا SOPs، ان کی امپلیمنٹیشن کریں اور جو گیدرنگز ہیں اس کو بھی ڈسکریج جب کریں. وزیر اعظم خود کرونا کے باوجود میٹنگز لیں گے تو لوگوں کو آپ نے کیا امپریشن دینا ہے؟ چلیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس میٹنگ کی، آج کل ویڈیو لنکس پہ میٹنگز نہیں ہو رہی تھی، وہ کیا امپریشن تھا؟ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو آپ کے بڑے ہیں، جب آپ کے MNA MPA لاک ڈاؤن کے باوجود چیزوں کا افتتاح کریں گے، وہ تو رول ماڈل ہیں. وہ اپنے ڈیروں پہ بیٹھے وہ سوئی گیس کا افتتاح کر رہے ہیں، وہ سڑکوں کا افتتاح کر رہے ہیں. گلزار صاحب میرے ضلع میں آئے ہیں، آپ ذرا وہ ساری فوٹیج نکال کے دیکھ لیں کتنے لوگ تھے. تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. یعنی گورنمنٹ کو بھی لیڈ کرنا چاہیے اور عوامی نمائندوں کو بھی اس پہ دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ستارہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر ہمیں جوائن کریں گے اشرف جہانگیر قاضی صاحب، سیزن ڈپلومیٹ ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. جو انڈیا والا معاملہ ہے، جو پاکستان اور انڈیا کے مابین کیا کیا آپشنز موجود ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی. آفٹر اے کوئک بریک، اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب مجھے جوائن کر رہے ہیں اشرف جہانگیر قاضی صاحب، سیزن ڈپلومیٹ ہیں اور بڑے ویٹرن ہیں. یہ UN کی طرف سے عراق میں ہیڈ بھی رہ چکے ہیں، ہیڈ آف مشن بھی تھے، کوفی عنان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو تھے ساؤتھ سوڈان کے لیے، سوڈان میں بھی تھے. اور ایک امپورٹنٹ بات کہ یہ انڈیا میں بھی پاکستان کے ہائی کمشنر رہ چکے ہیں، US میں بھی سفیر رہ چکے ہیں، رشیا میں بھی رہ چکے ہیں. تو جو پاکستان کے لیے جو امپورٹنٹ جو کیپٹلز ہیں ان کے بارے میں بھی ان سے گفتگو کریں گے. اشرف صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر ٹو بگن ود یہ انڈیا والا جو کوشچن ہے کہ یہ ہو رہا کیا ہے، کہ کیا کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی چیزیں ہو رہی ہیں؟ پہلے یونیلیٹرلی انڈیا نے جو کشمیر میں کیا 5 اگست 2019، اس کے بعد سے بالکل پاکستان کے تعلقات ختم. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے DGMO کی سطح پہ ملاقات ہوتی ہے، پھر ECC کی طرف سے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ محدود پیمانے پہ تجارت شروع کی جائے. تو بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے سر؟ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہماری طرف سے جو ہوتی ہیں، جو اخباروں میں آ رہی ہیں، وہ سب قیاس آرائی پر مبنی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ پس پردہ ٹاکس ہوئی ہیں ملٹری اور یہ نیشنل سیکیورٹی اتھارٹیز کے درمیان، اور بہت سارے قسم کے رخصار ہیں. ہمیں ان کی ریلائبلٹی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن غالباً میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیٹمنٹس پرائم منسٹر نے دی ہیں اور پھر ہمارے جنرل صاحب نے دی ہیں، باجوہ صاحب، تو وہ پھر کسی چیز میں تو مبنی ہوگی، کوئی انڈرسٹینڈنگز ہوں گے. اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انیشیٹو ہے یہ دیر پا نہیں ہوگا. جلد جو ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا قاضی صاحب یہاں پہ ہمارے پاس آپشنز کیا کیا ہیں پاکستان کے پاس؟ نے ہم سے پوچھ کے تو نہیں کیا تھا کشمیر پہ. اب اگر ہم جو معاملات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، کیا کیا ہم لوگ ذرائع اختیار کر سکتے ہیں؟ جی آپشنز تو ڈپلومیٹک آپشن تو اور ڈپلومیٹک آپشنز تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہندوستان پہ وہ پریشر نہیں آئے گا جس سے وہ مجبور ہوگا اپنے اگست 2019 کا جو فیصلہ تھا اس کو واپس لینے میں. وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اگر ویسے پس پردہ انہوں نے کوئی ہمیں کچھ بتایا ہے کہ ہم اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر انہوں نے کوئی اس قسم کی کوئی اشارے دیے ہیں تو وہ اور بات ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن میں ویسے سمجھتا ہوں کہ غالباً وہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ مودی صاحب تو رہیں گے بھی نہیں اگر وہ ہوا. اس کے خلاف سارا اس کی BJP پارٹی، RSS، یہ وشو ہندو پریشد، سنگھ پریوار، یہ سارے ان کے خلاف ہو جائیں گے. ان کے بغیر تو یہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تو اس لیے میں نہیں جانتا ہوں. یہ تو پھر وہی جو
اور میں اپنی طرف سے قیاس رائے کروں یعنی کنجیکچر ہی ہوگا. لیکن قاضی صاحب صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا انڈیا کی مینٹیلٹی اور سوچ میں تبدیلی آئی ہے. جب آپ وہاں پہ ہائی کمشنر تھے 1997 سے اس کے بعد بھی, تو وہاں پہ اس وقت سوچ ڈفرینٹ تھی. واجپئی واز پیس کے اوورچرز ہو رہے تھے. یہ 15-20 سالوں میں انڈیا میں کیا بنیادی تبدیلی آ گئی ہے کہ اب وہ اتنی ہارڈ لائن لے رہے ہیں؟ یہ دنیا پہ تو بالکل واضح ہے کہ مودی صاحب کے آنے سے بالکل وہ فرق, وہ ایک ہوتی ہے فرینچ پارٹی, ایک ہوتے ہیں مین اسٹریم پارٹی. فرینچ پارٹی جو ہیں وہ انتہا پسند پارٹیز ہیں. یہ بی جے پی تو فرینچ پارٹی ہوا کرتی تھی, تو یہ ابھی مین اسٹریم پارٹی ہو گئی اور 2 دفعہ انہوں نے لینڈ سلائڈ وکٹری بھی جیتی ہے. اور وہ پاکستان کے خلاف جو وہ بات کرتے ہیں, اور پلوامہ اور بالا کوٹ پہ انہوں نے اپنے ووٹرز کو یہ بتایا کہ ہم جیت گئے تھے وہ لڑائی, اسی بنیاد پر وہ تو پھر سے انہوں نے دوسری لینڈ سلائڈ سے وہ جیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظر ثانی کیا کریں گے کشمیر پہ. لیکن اگر کوئی, مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن ہو سکتا کوئی بات ہو جس کا علم نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا لیکن سر اب دیکھیں پوزیشن سے واپس آنا کتنا مشکل کتنا آسان ہے. اب انڈیا نے بھی جو ہارڈ لائن مودی نے, آپ کو جو سٹینڈ لینا ہے آپ کے, اس کے لیے ایک حوصلہ کی ضرورت ہے. اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی ضرورت ہے کہ آپ پرنسپلڈ ہیں. اگر وہ سخت آپ میں نہیں ہے تو پھر شروع سے جو ہم نے جب پھر سے دہرایا کہ کشمیر ہمارا شاہ رگ ہے, کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے, ہم آخری سانس اور آخری قطرے خون تک ان کے ساتھ ہیں, اور یہ وہ اب وہاں نسل کشی تو ہو رہی ہے. نسل کشی کا جو سلسلہ ہے وہ تو شروع ہے. اس کے اوپر جینوسائیڈ واچ نے تو 2 اسٹیٹمنٹس دی ہیں, اور حال ہی میں ان کا پریزیڈنٹ جو ہے ڈاکٹر اسٹینٹن, انہوں نے کہا کہ وہاں کا جو سچویشن ہے وہ پری جینوسائیڈل ہے. اب تو ان حالات میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہے تو غالباً کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اس کے بغیر تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے تھے. اچھا اشرف صاحب, آپ یہ بڑا تجربہ کار ہیں, اور یہ جب بھی پاکستان انڈیا کا معاملہ ہوتا ہے کسی تیسرے فریق کو آنا پڑتا ہے, اور یہ رول ٹریڈیشنلی امریکہ نے کافی حد تک نبھایا بھی ہے. تو کیا جو چینج آف ایڈمنسٹریشن ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی پش ہوا ہوگا؟ کیونکہ آپ امریکہ میں بھی سفیر رہ چکے ہیں کہ امریکہ کا اس خطے میں چائنا کے لیے انڈیا کو بھی کرنا ہے, اور وہ انڈیا اگر پاکستان کے ساتھ انوالو ہے تو یہ ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. تو کیا امریکہ کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنا جو ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف ایک فائدہ ہے جو آپ خود نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ اپنے عوام کو یہ بتانے کی کوشش میں ہوگے کہ یہ تھرڈ پارٹی آیا, بہت بڑی طاقت تھی, بہت انہوں نے پریشر ہم پہ ڈالا, یہ فیصلہ ہمارا نہیں تھا اس لیے ہم مجبور ہو کے ہم نے وہ مان لیا. نہیں تو امریکہ اگر فیصلہ کرے گا وہ وہی LOC ہی کرے گا, اسٹیٹس کو پہ کرے گا, کوئی اور چیز تو آپ کو نہیں دلائے گا. یعنی جو سٹیٹس کو ہے وہی برقرار رہے گا. اچھا یہاں پہ آئے گا تو ہٹ کے تو کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اگر جو بیک چینل ٹاکس تھے 2005-2006 اگر وہ بحال ہوتا ہے تو شاید آپ کو کچھ مل جائے, یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے سارے پارٹیز جو ہیں خوش ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو کمپرومائز تو کرنا ہی پڑے گا, چاہے آپ یہ مانیں یا ماننے کے لیے تیار نہ ہو. لیکن وہ کمپرومائز پہ ان کی بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی منڈی ہے, اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں آ سکتا ہے. تو اس لیے کمپرومائز آپ کو بالآخر کرنا ہوگا اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اشرف جہانگیر قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, خاص کر جو انڈیا والی جو سچویشن ہے کہ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں. اس میں بڑا کیٹیگوریکل اشرف جہانگیر قاضی صاحب کا تجزیہ تھا کہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے, پرنسپل سٹینڈز ہے, اور ہمیں اس پہ تھوڑا سا مستحکم رہنے کی ضرورت ہے. انڈیا نے یونیلیٹرل جو اقدامات کیے ہیں, اب جو انٹرنیشنل پریشر بھی آیا ہے, جو پاکستان کی طرف سے بھی ایک اچھی ویو آئی تھی جس کی وجہ سے انڈیا بیک فٹ پہ گیا تھا. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو آپشنز ہیں ان کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں. اور یہ ساؤتھ ایشیا کی امن کے لیے پاکستان اور بھارت کا میز پہ بیٹھنا اور ڈائلاگ کرنا, ظاہری بات ہے تمام جو مسائل ہیں ان کا حل ڈائلاگ ہی ہے, لیکن وہ کن شرائط پہ ہوگا اب یہ دیکھنا ہے. اور پھر ریجنل جو علاقائی طاقتیں ہیں ان کا بھی کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے. چین ہمارا جو نیبر ہے, سی پیک میں بھی ہمارے ساتھ اس کا تعاون ہے, وہ دیکھنا ہے. جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس خطے کے لیے کیا کرتی ہے. یہ سارے جو آپشنز ہیں, اب رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں 2012 کے بعد اب پاکستان کا دورہ کریں گے, اس سے پہلے وہ انڈیا جائیں گے. تو جو یہ ساری بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی ہم نظر رکھیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے، ہمیں جوائن کریں گے اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے، اور اب جس طرح ملک میں مہنگائی اور باقی جو پرابلم مشکلات ہیں اس میں جو امید کی کرن نظر آتی ہے وہ اخوت فاؤنڈیشن ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی یہ اب اس کو ایکنالج کیا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے اس کی خدمات کو۔ اور ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ کیا مزید اقدامات ہیں اور ابھی جو اخوت فاؤنڈیشن کے پروجیکٹس ہیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ڈاکٹر صاحب جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس میں مزید بہتری لائیں اور اس کو مزید آگے بڑھائیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ کہ اخوت فاؤنڈیشن جو بلا سود قرضے دے رہی ہے، آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ مجھے یاد ہے پہلے ہم لوگ گرامین بینک کی بات کرتے تھے، اب پوری دنیا ایکنالج کر رہی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو چھوٹے قرضے دینے والا جو مائکرو فائنانس کا ادارہ ہے وہ اخوت فاؤنڈیشن ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں کیا کیا چیلنجز ہیں اور ہاؤ ڈو یو میک اٹ کہ 99.9% یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ کہ آپ نے اخوت کو اس قابل سمجھا کہ اس کا تذکرہ اس طرح اتنے اچھے الفاظ میں کر سکیں، تو بلا شبہ دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ 140 ارب سے زائد کی رقم ہم تقریباً 43 لاکھ قرضوں کی صورت میں پاکستان بھر میں پیش کر چکے ہیں۔ تو اس کی کامیابی کیا؟ دیکھیں، اس کی ہر چیز کی کامیابی کے پس منظر میں وہ فلسفہ ہوتا ہے جہاں سے وہ کام آغاز کرتا ہے۔ تو اس کا فلسفہ مواخات مدینہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایک محروم شخص کو اگر ہم ایک اہل ثروت یا ایک باوسیلہ شخص اپنا لے تو یہ راستہ ہے کسی بھی خوبصورت معاشرے کی تشکیل کا۔ اس کی عملی مثال بھی مواخات مدینہ کی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ تو ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تو اس درخشاں روایت کو دہرانے کی کوشش کی۔ ایک یہ اس کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ دوسرا پھر اس پہ سود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں، صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ جو بھی کام سود کے بغیر ہوگا اور صدقے کی نیت سے ہوگا اور اخلاص کے ساتھ ہوگا، اس کی کامیابی پہ کون شبہ کر سکتا ہے؟ تو یہ کچھ عناصر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کے ساتھیوں نے بڑی محنت کی اور یہ ہوا، مینجمنٹ کے اچھے اصول تھے، آپ کا IT کا نظام بہت اچھا ہے، آپ کی باقی خوبیاں ہیں۔ تو وہ تو بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ سیکنڈری چیزیں ہیں۔ کسی بھی تحریک، کسی بھی ادارے یا کسی بھی بڑے کام کی کامیابی میں ایک دیانت ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے، صداقت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ مینز بھی درست ہونے چاہیے تبھی اینڈ درست ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ایوری تھنگ از فیئر اینڈ لو اینڈ وار، ہم ایسی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ مینز کو بھی درست ہونا چاہیے تبھی آپ ایک بڑی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ 2-3 سوال میرے آ رہے ہیں۔ ایک تو جیسے آپ نے کہا نا مواخات، اس میں تو یہ ہے کہ پھر دینے والا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ آپ تو دے رہے ہیں آگے چھوٹے قرضے، جو آپ لوگوں کو جو اخوت فاؤنڈیشن کو جو مدد آ رہی ہے وہ کہاں مخیر حضرات ہیں؟ کیا نیٹ ورک ہے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ کیسے لوگ آ رہے ہیں؟ وہ کتنی بڑی تعداد میں ہے؟ آپ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو بھی فنڈنگ جو لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار اور صورتحال ہے کیا؟ اور پلس جو پیسے آپ دے رہے ہیں جو بلا سود قرضہ، اس کا استعمال کیا، مصرف کیا، لوگ کس میں استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں؟ جی آپ نے بالکل درست کہا کہ ہر معاشرہ 2 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، 2 طرح کے افراد پر، ایک جو دینے والے ہوتے ہیں، ایک جو لینے والے ہوتے ہیں۔ تو اخوت یہی ہے کہ یہ جو علیحدہ علیحدہ سٹریمز ہیں ان کو جوڑنے کا نام ہے۔ تو اخوت ادارے کی حیثیت سے ایک پل کا کام کرتا ہے، اہل ثروت اور محروم طبقے کے درمیان جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ تو کسی بھی معاشرے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ دینے والے نہ ہوں، خدا سے محبت کرنے والے نہ ہوں، اپنے حصے کی خوشیاں بانٹنے والے نہ ہوں۔ صرف ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور وہ جو ادارے پل بنتے ہیں ان کو اپنی دیانتداری ثابت کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہوا، آپ جیسے دوست بہت سارے دینے والے، اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے، وہ ہمارے ساتھ ملے، انہوں نے اپنے حصے کی کچھ رقم ہمیں فراہم کی اور ہم نے وہ رقم آگے لوگوں کو قرض حسن کی صورت میں دی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ رقم کیسے استعمال ہوئی۔ دیکھیں 150 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر رکھے ہیں، ان میں وہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں۔ آپ کیا ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان کو، لوگوں کو کوئی اگر اس کو اسکل سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ کی ذمہ داری ہے؟ نہیں فواد، اس میں خوش قسمتی یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں جو آلریڈی ٹرینڈ ہیں، اسکلڈ ہیں، ان کے اندر صلاحیتوں کا ایک بحر بے کراں ہے۔ آپ نے صرف ان کو سرمایہ فراہم کرنا ہے۔ بنیادی چیز سرمایہ ہے۔ لوگوں میں نہ تو
صداقت کی کمی ہے، نہ محنت کی کمی ہے، نہ صلاحیتوں کی کمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو 99.9% سے آ گیا، لیکن کاروبار میں کوئی ناکامی بھی ہوتی ہے، پھر بھی آپ کی شرح 99.9% کیسے ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں، یہ آپ بغیر سود کے دیانت اور امانت سے کوئی کام شروع تو کریں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں آپ کے ہم رکاب ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور مصنف پائلو کوئلو تھا، اس نے الکیمسٹ کتاب لکھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کوئی نیک نیتی سے اور شدت شوق سے کام شروع کریں تو کائنات کی تمام طاقتیں آپ کے ہم رکاب ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو اقبال نے فرمایا کہ قدم اٹھا یہ مقام آسمان سے دور نہیں، تو یہ دیانت، امانت اور یہ رائٹ مینز کی کہانی ہے۔ اور لوگ پھر جب ہم ان سے مواخات کرتے ہیں تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی دیانت سے کام لینا ہے اور قرضے کو واپس ضرور کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا قرض ہنسنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مجھے پتہ چلا کہ اخوت یونیورسٹی، اخوت کالجز، تو یہ کیا ایجوکیشن سیکٹر، تعلیمی سیکٹر میں بھی ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ سر اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کے ہونی چاہیے۔ اس ماں کا بچہ کب پڑھے گا جس کے پاس بیچنے کو زیور نہیں ہے؟ جو بچے صلاحیت رکھتے ہیں اور وسائل رکھتے ہیں وہ تو ضرور فیس ادا کریں، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر میں وہ فیس ادا کر کے پڑھیں۔ لیکن جو فیس نہیں دے سکتے ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اور طرح کا قرض حسن لے لو، آج تم پڑھ لو، تعلیم حاصل کرو، 10 سال کے بعد فیس دے دینا۔ یعنی ایک لانگ ٹرم قرض حسن ہے، بھیک یہاں پر بھی نہیں ہے، خیرات یہاں پر بھی نہیں ہے، مفت یہاں پر بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ذمہ داری کا احساس ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ آؤ آج ہم تمہیں اپنا بناتے ہیں، تم علم حاصل کرو اور پھر جب زندگی میں کسی بڑے مقام پر پہنچ جاؤ تو واپس کر دینا، کسی اور کے گھر میں روشنی چلی جائے گی۔ تو یہ ہماری وہ بنیاد ہے اور یہ دیے سے دیا جلتا رہے۔ اچھا، پرائم منسٹر بڑا ذکر کر رہے تھے اخوت فاؤنڈیشن کا کہ جی جو بالکل نادار طبقہ ہے، محروم طبقہ ہے، ان کے لیے اخوت بھی گھر بھی بنا رہے ہیں، اس میں کیا اپڈیٹ ہے؟ کب تک وہ مل جائیں گے اور تعداد کتنی ہے؟ غالباً 8,000 سے اوپر کا کچھ ذکر کر رہے تھے پرائم منسٹر۔ جی فواد صاحب، یہ ہم حکومت پاکستان کے مشکور ہیں، وزیر اعظم کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اخوت کی اس کام کو سراہا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کر 5 ارب کی ایک رقم فراہم کی گئی۔ ہم اس رقم کے ذریعے سے گھر نہیں بناتے بلکہ ہم انٹرمیڈیشن کرتے ہیں، ہم مستحق لوگوں کو ڈھونڈ کر قرض کی صورت میں وہ رقم ان تک فراہم کر دیتے ہیں۔ ابھی تک ہم تقریباً 8,700 فنانسنگ کر چکے ہیں اور ان میں سے تقریباً 70% لوگوں نے اپنے گھر بھی بنا لیے۔ یعنی آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے جو آپ نے دیے انہوں نے گھر اپنے خود بنائے ہیں، خود بناتے ہیں، خود محنت کرتے ہیں، خود پیسے جوڑتے ہیں۔ اس سے درمیان میں سے جو کنٹریکٹر ہے اس کا پروفٹ نکل جاتا ہے اور ہماری ذمہ داری صرف اس کو ڈھونڈنا، اس کو پیسہ دینا، اس کو نقشہ بنا کے دینا، اس کی عمارت کی، گھر کی نگرانی کرنا، اس کو ٹیکنیکل سپورٹ دینا۔ پیسے کا استعمال وہ خود کرتا ہے، ہم اس کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو یہ گھر اتنی تیزی سے بنے ہیں پچھلے 7-8 مہینوں میں یہ گھر، اور وزیر اعظم نے اور حکومت پاکستان نے اس کو سراہا اور پھر اس رقم کو دوگنا کر دیا کہ اب ہم اس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے تعاون سے یہ کام ہوا ہے، قرض حسن کے کام میں بھی لوگ بھی تعاون کرتے ہیں اور حکومتوں کے ساتھ بھی ہمارے معاہدے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں کے پی گورنمنٹ سے ہمارا معاہدہ ہوا، تقریباً ہر صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ہم قرض حسن کا پروگرام چلا رہے ہیں۔ تو اسی کی کامیابی تقریباً جو ہے نا وہی اس کی بنیاد بنی کہ ہم نے کہا کہ اب گھروں کے لیے بھی تعمیر کا کام شروع کیا جائے۔ جی ہمارا پلانز جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم 10 لاکھ گھروں کی تعمیر میں مدد کرنا چاہتے ہیں، حکومت کے ساتھ مل کے، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے، بینکس کے ساتھ مل کے 10 لاکھ گھر غریب لوگوں کے جو 5 مرلہ سے نیچے کے ہیں وہ بنوانا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم 1 کروڑ کے لگ بھگ افراد کو چھوٹے قرضے فراہم کرنا چاہتے ہیں، یہ تاکہ وہ اکنامک جو ریوائیول ہے اس ملک کی ہو سکے، بے روزگاری میں کمی آ سکے۔ تو ہم یہ 2-3 جو کام ہیں یہ ہم نے سوچے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہمیں آپ کی مدد، سٹیک ہولڈرز کی مدد، اس معاشرے کے جو درد مند دل لوگ رکھتے ہیں ان کی مدد چاہیے اور پھر اوورآل حکومت کی اس میں تعاون درکار ہے۔ تو یوں ہم اپنے حصے کی شمع روشن کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک چھوٹا سا ایک ادارہ ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ مل کر ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس کے خواب آپ کی آنکھوں میں بھی ہیں اور جو میں بھی رات کو دیکھ کے سوتا ہوں۔ اور انشاءاللہ جی اس کو ہم پایہ تکمیل بھی پہنچائیں گے اور آپ لوگوں کی جو ایفرٹ ہے اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے، اور پاکستان کی جو بہتری میں جو کردار ہے یہ ہم سب کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہماری ہو رہی تھی۔ آج کے انسائٹ میں اتنا ہی۔
کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.